كلامه المجيد وفرقانه الحميد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، نے جس دن مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو ساتھ ہی صفہ کے نام سے ایک چبوترا بنوایا۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور غربت، قلت اسباب کی یہ کیفیت تھی کہ اس چبوترے پر دیواریں اور چھت ڈالنے کے اسباب بھی میسر نہیں تھے۔ وہ جو چبوترا تھا صفہ کے نام سے، وہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے بانی، محتمم اور معلم وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغرب نے بڑے مخصوص انداز میں محنت کی، اور مغرب زدہ میڈیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور مسلمانوں کو مدرسے سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے اور ہتھ کنڈے آزمائے گئے۔ حالانکہ اس کرۂ ارضی پر قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے جتنے بھی مدرسے موجود ہیں، وہ سارے مدارس شاخیں ہیں اس مدرسہ کی جس کی بنیاد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے۔ اور یہی مدارس ہیں جن سے مسلمانوں کو قرآن و سنت کی رہنمائی ملتی ہے۔ حفاظ، علماء، مفتیان عظام یہی مدارس تیار کر کے ہمیں دیتے ہیں۔ گویا کہ مدرسہ مسلمانوں کے لیے ایک فیکٹری کی حیثیت رکھتا ہے،
یہاں سے علماء اور عالمات تیار ہوں گے، گھر گھر کریا کریا بستی بستی جا کر لوگوں کو اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے روشناس کریں گے۔ تو اس لیے یہ بنیاد تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ڈالی ہے۔ یہ کام کوئی زیادہ دھن دولت سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کام محض رب کی عطا اور توفیق سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ مدارس مال دولت یا صرف اسباب سے نہیں چلتے، صرف رب کے فضل اور کرم سے چلتے۔ خیر تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جو مشن اپنی امت کو دیا تھا، الحمدللہ آج بھی علماء اس مشن کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ علماء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر ان دینی مراکز کی آباد کاری میں لگے ہوئے ہیں، اور بحیثیت مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہمارا بھی فرض بنتا ہے، اگر ہم فلسطین نہیں جا سکتے تو مسجد مدرسے تو آباد کر سکتے۔ بہرحال امام الانبیاء علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کے صحابہ کی تربیت کی اور لاجواب تربیت کی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی آ گیا۔ دیہاتی نے آ کر بالکل منبر کے سامنے والے دروازے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے اپنا حال سنانا شروع کر دیا، اور کہنے لگا اللہ کے نبی قحط اپنے عروج پہ ہے، پانی بالکل ناپید ہے، حتیٰ کہ جانور پرند چرند وہ بھی پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ دیہاتی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کر رہا ہے۔ اس صحابی کی درخواست دیکھ اور یہ بات سمجھ کے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے مریدوں کو عقیدہ کون سا سکھایا اور طریقہ کون سا سکھایا۔ وہ دیہاتی کہتا کیا ہے؟ ادعو لنا ربک، اے اللہ کے رسول مجھے یہ تو پتہ ہے بارشوں کے خزانے آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، امام الانبیاء ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج ضرور ہیں، صاحب والضحیٰ ضرور ہیں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہیں، حسنین کے نانا ضرور ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگیے۔ بارش کوئی نہیں ہو رہی، ہر طرف کات سالی کا راج ہے، اللہ اکبر، پرند چرند پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے، آپ کے پاس تو بارش دینے کا اختیار کوئی نہیں، آپ زوری زوری اللہ کے خزانوں سے بارش لے کے ہمیں دے بھی کوئی نہیں سکتے، آپ صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے اس صحابی کا عقیدہ سمجھ ذرا، اللہ اکبر، آج تیرے میرے ہاں جب بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، ہماری توجہ رب کی طرف جاتی کوئی نہیں یا بعد میں جاتی ہے۔ عموماً شہر محلے کا کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیسے اکٹھے شروع کر دیتا ہے، اور پیسے اکٹھے کر کے کسی دربار کا رخ کرتا
سکتا ہے، اور وہاں قبر پہ جا کے دیگیں چڑھا رہا ہے، ادھر سے یہ سوال کر رہا ہے حضرت جی ہمیں بارش رب سے دلوا دیجیے، امیدیں یہ لگا بیٹھا ہے کہ یہ میری کھوٹی قسمت کھری کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، بارش دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے، روزی دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے۔ اس لیے خیال کر، اللہ کے رسول کے صحابی کا عقیدہ دیکھ، اپنا عقیدہ دیکھ، اللہ کے رسول کا مرید تو کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ نہ دے سکتے ہیں نہ دلوا سکتے ہیں، اس لیے کہ خزانوں کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اور لوگوں سن لو میں محمد کریم کائنات کا سردار ضرور ہوں، لیکن میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لیکن سن لو میں خزانوں کا مالک کوئی نہیں، سن لو میں غیب دان بھی کوئی نہیں، سن لو میں فرشتہ اور نوری بھی کوئی نہیں۔ اس لیے وہ صحابی کہتا ہے ادعو لنا ربکا، اے اللہ کے رسول اپنے رب سے دعا کیجئے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں حتی یرا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بغلوں کی سفیدی نظر آنی شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول ہاتھ پھیلا کے اللہ اکبر، اگر تو جاگ رہا ہے تو مجھے جواب دے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ جو پھیلائے دینے کے لیے یا مانگنے کے لیے؟ اس لیے خیال کر، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو مانگنے کا وقت آئے تو آدم صفی اللہ سے نہیں مانگتا، مانگنے کا وقت آئے تو ابراہیم خلیل اللہ سے نہیں مانگتا، مانگنے کا وقت آئے تو نوح نجی اللہ سے نہیں مانگتا، مانگنے کا وقت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، بلکہ کائنات کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیے۔ نبی مانگنے والا، خدا دینے والا، اس لیے خیال کر، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ عیسائی کہتے تھے نا مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا خیال ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ کیا مانتے ہو؟ اللہ کا نبی، اللہ کا بیٹا؟ جو بیٹا مانے مسلمان ہو۔ اسی طرح میرے عزیز تیرے دماغ میں کوئی یہ بات نہ ڈالے یہ فلاں نبی کو نہیں مانتا، فلاں ولی کو نہیں مانتا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، لیکن کسی نبی ولی کو رب کا شریک نہیں مانتے۔ اس لیے خیال کر، ذرا بات کو ذرا خیال کر، سمجھ تو صحیح نا۔ نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، خدا خدا ہے۔ نبی سجدے کرنے والا، ولی سجدے کرنے والا، سجدوں کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ نبی نظر نیازیں منتیں منوتیں دینے والا، ولی نظر نیازیں دینے والا، نظر نیاز کا لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ نبی پکارنے والا، ولی پکارنے والا، غائبانہ پکاریں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے ذرا خیال کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیے اور میرے مرشد کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کرنی شروع کر دی۔ انداز بڑا عجیب ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر دے، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر دے، اے دریاؤں سمندروں پہ کنٹرول والے اللہ، اے سمندروں سے بخارات اٹھانے والے اللہ، ان بخارات کو بدلیاں بنا کر آسمانوں کی بلندیوں میں ان بادلوں میں پانی
پانی کو سٹور کرنے والے اللہ، پھر اپنی قدرت کا دھکا دے کر ان بادلوں کو ہماری بستیوں پہ پہنچانے والے اللہ، ان بادلوں کو ہماری بستیوں پہ پہنچا کر رحمتوں کی برسات برسانے والے اللہ، اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ ذرا خیال کر، نبیوں کا عقیدہ، ولیوں کا عقیدہ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، پیارے علی المرتضیٰ کا عقیدہ، حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیدہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا عقیدہ، سارے نبیوں کا عقیدہ، سارے ولیوں کا عقیدہ کہ پکار کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے۔ خیال کر، سارا قرآن دیکھ، الحمد سے والناس تک سارے قرآن کی سیر کر، تجھے قرآن میں نبیوں کی دعائیں بھی ملیں گی، تجھے قرآن میں ولیوں کی دعائیں بھی ملے گی۔ ایک ولی تلاش کر کے لیا جس ولی نے مصیبت کے وقت میں کسی دوسرے ولی کو پکارا ہو، جس ولی نے مصیبت کے وقت کسی نبی کو پکارا ہو، حتیٰ کہ سارے ولیوں کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ، سارے اصحاب رسول کو دیکھ، میرے مرشد کے صحابہ پر زندگی میں تنگیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، دکھ بھی آئے، تکلیفیں بھی آئیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے سکھایا یہ تھا، او میرے صحابہ، او میرے اہل بیت، میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں لیکن سن لو، پکاریں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا پیغمبر گرفتار ہے، 3 اندھیروں کے اندر سے قرآن سے پوچھنا اللہ کے پیغمبر نے کسے پکارا ہے، اگر کسی دوسرے پیغمبر کو پکارا ہو تو جا، تجھے بھی اجازت ہے، پکارا کر مصیبت کے وقت کسی پیغمبر کو، اگر کسی اور ہستی کو پکارا ہو تو جا، تجھے بھی اجازت ہے، پکارا کر، لیکن اللہ کا قرآن جو دیکھے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ یہ رب کا قرآن سورۃ الانبیاء ہے، میرا رب اعلان کر رہا ہے، او میرا بندہ، او میرا بندہ، تو غیروں کو پکار رہا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، میرا قرآن تو دیکھنا، میرا نبی حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے، 3 اندھیروں کے اندر گرفتار ہے، دیکھنا میرے نبی نے اس قید سے کسے پکارا ہے تو قرآن کہتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا میں یونس کے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا میرے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا میری ساڈ سور پکار سننے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال سکنے والا بھی کوئی نہیں۔ آگے سے جواب آیا فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ،
ہم نے اپنے نبی کی دعا قبول کر لی، درخواست قبول کر لی، اور ہم نے اپنے نبی کو نجات دے دی۔ اللہ اکبر۔ سوال ہے، اللہ وہ تو تیرا نبی ہے، وہ تو تیرا پیارا ہے، وہ تو تیرا محبوب ہے، اس لیے اللہ تو نے اپنے نبی کی دعا سن لی، اپنے نبی کے دکھ تکلیف دور کر دیے، اپنے نبی کو نجات دے دی۔ اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اللہ ہم نے تو سن رکھا ہے تو اپنوں کی سنتا ہے، غیروں کی نہیں سنتا، نیکوں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا، نمازیوں کی سنتا ہے، بے نمازیوں کی نہیں سنتا، پیروں فقیروں کی سنتا ہے، عام لوگوں کی نہیں سنتا، نبیوں ولیوں کی سنتا ہے، عام لوگوں کی نہیں سنتا۔ فرمایا نہ ہو میرا بندہ، یہ کسی ظالم نے تجھے میں خدا سے بد ظن کرنے کی کوشش کی ہے، میں خدا صرف نبیوں کا نہیں، میں خدا صرف ولیوں کا نہیں، میں خدا صرف نمازیوں حاجیوں روزے داروں کا نہیں، میں خدا صرف سخیوں کا نہیں، میں خدا صرف عربیوں کا نہیں، بلکہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر، یہ میرے بندے تجھ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر رب قریب ہے تو فنناجی، ہم اپنے اللہ کو آہستہ آہستہ پکارا کریں، اگر رب دور ہے تو ہم پھر بلند آوازیں لگا کے اپنے رب کو پکارا کریں۔ تو فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، کیا معلوم آج کی رات تیری یا میری قبر میں ہو، اپنے دل کے برتن کو شرک سے پاک کر لے، اس لیے کہ اگر عقیدے میں شرک ہوا تو بخشش کی گنجائش کوئی نہیں۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کا باپ بھی مشرک مر جائے تو بخشش کوئی نہیں، نور نجی اللہ کا بیٹا بھی مشرک مر جائے تو نجات کوئی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی شرک پہ مر جائیں تو نجات کوئی نہیں۔ اس لیے اپنے دل کے برتن کو شرک والی نجاست سے پاک کر، اس لیے کہ جب تک تیرے دل میں شرک والا گند موجود ہے رب کی رحمت متوجہ کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے مسئلہ پکا، نبیوں ولیوں کا عقیدہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کے بیمار ہیں، قرآن سے پوچھے گا تو تجھے قرآن بتائے گا، اللہ کے نبی نے بیماری کے سالم میں پکارا تو صرف اللہ کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ مسئلہ یاد کر، بیماریاں لگانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ بیماریاں ہٹانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا نہ کوئی بیماری لگا سکتا ہے نہ کوئی بیماری ہٹا سکتا ہے۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم خلیل کہتے ہیں اذا مرضت فهو یشفین۔ لوگوں میں ابراہیم خلیل اللہ بھی جب بیمار پڑ جاتا ہوں، میرے بدن اور دھڑ کو بھی جب بیماری پہنچ جاتی ہے تو میں ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنے بدن سے اپنی اتھارٹی، اپنی طاقت، اپنے زور، اپنی مرضی سے میں ابراہیم خلیل اپنے بدن سے بیماری دور نہیں کر سکتا۔ اذا مرضت فهو یشفین۔ 18 سال کا بیمار اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب
رب کو پکار رہا ہے بیماری کے عالم میں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اب تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے، چل اٹھ کے بیٹھ۔ صحیح میرا پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرا پیغمبر اوروں کو زبیر جلے کا اپنے پاؤں سے زمین پہ ٹھوکر مار تو صحیح نا۔ اللہ اکبر، 18 سال کا بیمار پیغمبر ہے، بالکل کمزور ہے، بدن بالکل لاغر ہے، آخر اس ٹھوکر میں کتنی زور ہوگی؟ اللہ پاک کا میری ٹھوکر میں کیا زور ہے، میں تو عرصوں سے بیمار ہوں۔ جواب دیا میرا پیغمبر اگر تیری یہ ٹھوکر کمزور ہے، میں رب تو شازور ہوں، صرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، زمین سے پانی کے چشمے نکال دینا میرا کام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں اپنا پیر اپنا قدم زمین پہ جو مارا، اللہ نے زمین سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر اس پانی کو استعمال کرنا تیرا کام ہے، تیرے بدن سے ہر قسم کی بیماری کو دور کر دینا میرا کام ہے۔ اسی طرح خیال کر، سارے نبیوں کا دادا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پریشان حال ہے، مسئلہ حل کوئی نہیں ہو رہا۔ آخر اللہ پاک نے خود حضرت آدم کو دعا سکھائی۔ میرا آدم یوں دعا کر، حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، نادان کو کسی نے دھوکہ دے دیا۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، دوسرے نے کہا نہ بھائی پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے کسی کا وسیلہ نہیں پیش کیا، حضرت آدم نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں پکار سننے والا اکیلا کون ہے؟ کوئی عربی میں پکارے تب بھی سنے، فارسی میں پکارے تب بھی سنے، پشتو میں پکارے تب بھی سنے، پنجابی سرائکی میں پکارے تب بھی سنے، چائنا میں پکارے تب بھی سنے، جاپانی میں پکارے تب بھی سنے۔ انسانوں کی زبانیں چھوڑ، جن اپنی بولیوں میں پکارے تب بھی سنے، جنوں کو چھوڑ حشرات الارض، حیوان، درندے، پرندے، ساری مخلوقات اپنی اپنی بولیوں میں اس سے باتیں کرتی جاتی ہیں، وہ سب کی بولیاں سمجھتا بھی ہے، سب کے مسئلے حل کرتا بھی ہے، لیکن افسوس ہے، گلہ ہے اس بد نصیب انسان پہ جو زندہ خدا کو چھوڑ کے مردوں کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہر وقت ہر کسی کی پکار سننے والے خدا کو چھوڑ کے اس کے در پہ چلا گیا جو قیامت تک بھی تیری سن نہیں سکتا۔ اس خدا کو چھوڑا جو خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس چلا گیا جو اپنے کفن کا مالک بھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم اسقنا، اے اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم اسقنا، اے اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ یہ دعا ہے، سارے کو یہ کیا ہے؟ بولیں آپ ذرا یہ کیا ہے؟ چلو ایک اور دعا بھی کر لیتے ہیں، کرو گے میرے ساتھ دعا؟ یہ دعا مل کے کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا
انکا حمید مجید۔ آپ جو میرے سامنے میرے سامعین بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کروں گا، اگر غلط ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اللہم، اے نبی، ٹھیک ہے غلط ہے۔ اللہم، اے رسول، غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ اونچا بولو، پھر اونچا بولو۔ تو بات کس سے ہو رہی ہے؟ ادھر درود پڑھ تب بھی بات کس سے؟ مدینے جا کے پڑھ تب بھی بات کس سے؟ تو جھگڑا کدھر رہ گیا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی محمد کریم پہ رحمتیں کر، نبی کے آل پہ بھی رحمتیں کر، جیسے تیری رحمتیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے نبی محمد کریم پہ برکتیں کر، محمد کریم کی آل پہ بھی برکتیں کر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش دے دے۔ ذرا خیال کر، پھر مانا کر۔ اللہم کا کیا مانا ہے؟ کیا مانا ہے؟ ہے کوئی واسطہ وسیلہ؟ ہمیں تو سکھا دیا گیا نا، چھت پہ چڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خیال کرو میرا بھائی، اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کیا کرتا ہے؟ اچھا کبھی ایسے ہوا ہے بیٹا کہے اماں مجھے دودھ دے، ماں نے کہا وہ پہلے سفارش لے کے آ۔ اماں مجھے روٹی دے، بیٹا پہلے سفارش لے کے آ۔ ماں انسان ہو کر بغیر سفارشوں کے سب کچھ دیتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے میں بیماری میں تڑپ رہا ہوں، میں اللہ کو پکاروں، اللہ کہے نہ ڈائریکٹ نہ پکار، پہلے سفارشیں لے کے آ۔ نہ ہو میرا بھائی، دھوکہ نہ کھا، قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرا پیغمبر، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، میرا پیغمبر انہیں بتا دے انی قریب، او میرے بندو میں تمہارا رب، میں تمہارا حاجت روا، میں تمہارا مشکل کشا، میں تمہیں ماں کے پیٹ میں قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنانے والا خدا، ماں کے پیٹ میں تمہارے دھڑ کے اندر روح ڈالنے والا خدا، ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے روزی کا بندوبست کرنے والا خدا، ماں کے پیٹ سے تمہیں دنیا کے اندر لانے والا خدا، دنیا میں لا کے ماں کے سینے پہ تمہارے مزاج کے مطابق دودھ کے 2 چشمے جاری کرنے والا خدا، انی قریب، اگر تم نیک ہو تو تب بھی میں خدا تمہارے قریب ہوں، بد ہو تو تب بھی قریب ہوں، نمازی ہو تو تب بھی قریب ہوں، بے نمازی ہو تو تب بھی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ او میرا بندہ دنیا کے دستور تو یہ ہے، تو کسی افسر کے پاس جاتا ہے، کسی عہدیدار کے پاس جاتا ہے، وہ تیرے کام خود نہیں کرتا، تو درخواست دیتا ہے، وہ کہتا ہے چل میں تیرے ساتھ اپنا سیکرٹری بھیج دوں گا، چل میں تیرے ساتھ اپنا ملازم بھیج دوں گا، لیکن اللہ کہتا ہے تو مجھے پکار تو صحیح، دنیا کے جس کونے سے پکار، جس قوم سے پکار، جس بولی میں پکار، جس دھندے، جس ضرورت اور جس حاجت سے پکار،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں خدا تم ہم سب کی درخواستیں قبول بھی خود کرتا ہوں، تمہارے مسئلے خود حل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا تو قریب تو ہے، کتنا قریب ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا او میرا بندہ میں تیرا خدا تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے رب کے دربار میں عجز کے ساتھ، بڑی ہی اخلاص کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ دعا کر رہی ہیں۔ کائنات کا سردار اپنے رب سے مانگ جو رہا ہے، کیا عجیب منظر ہوگا، کیا عجیب کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک نظر نبی کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، دوسری نظر آسمان پہ ڈالتے ہیں، آسمان پہ بدلی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کا رسول مانگے جا رہا ہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دم جبل صلا کی طرف سے ایک بدلی اٹھتی ہے اور لمحوں کے اندر مدینے پہ یوں پھیل جاتی ہے، مدینے پہ چھا جاتی ہے۔ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے بھی کوئی نہیں، برسات شروع ہو گئی اور وہ خوش نصیب بارش کے قطرے میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال چہرے پہ آ کے گرنے لگے، میرے مرشد کی داڑھی سے وہ کھیلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے رحمت کی بارش شروع فرما دی۔ پورا ہفتہ برسات ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ جمعے کے خطبے کے لیے جو منبر پہ تشریف لے گئے، پھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ کے رسول رستے بھی بند ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول کچے مکانوں والے ہیں، مکان بھی گر رہے ہیں، اللہ کے رسول اب اللہ سے پھر دعا کرے نا، ادعو لنا ربکا، اپنے رب سے دعا کیجئے نا کہ اللہ پاک اب بارش کو بند کر دے، کسی اور طرف لے جائے۔ اللہ کے رسول ہماری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا۔ اللہ پاک ایسے بارش کو دریاؤں پہ لے جا، صحراؤں پہ لے جا، پہاڑوں پہ لے جا، جنگلات پہ لے جا، انسانوں کی برداشت جواب دے گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز آخری بات یاد رکھ، بارش ہو رہی ہے، اب دعا کر رہے اللہ کے نبی ربا برسانے والا بھی تو ہی تو ہے اور روکنے والا بھی تو ہی تو ہے۔ اس لیے جب مانگنے کا وقت آئے تب بھی کس سے مانگنی ہے، اور زیادہ ہو جائے پھر بھی کس سے دعا کرنی ہے۔ مسجد کے چار کونوں میں اذانیں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔